بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سورہ نوح کے بے شمار فوائد کے بارے میں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 900 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا، اور اس میں سے صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو اور ہر چرند پرند کے ایک جوڑے کو رکھنے کو کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے، ہلاک ہو گئے۔ ایک عذاب جو ایک طوفان کی صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنوا کر صالح انسانوں اور جانوروں کو سوار کیا۔ اس طوفان میں زمین مسلسل پانی اگلتی رہی اور آسمان مسلسل بارش برساتا رہا۔ روایات اور سائنسی شواہد کی روح سے یہ طوفان بنیادی طور پر عراق کے علاقے میں آیا تھا۔ اس کا ذکر توریت، انجیل اور قرآن تینوں میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کشتی تیار کریں، تو آپ نے لکڑیوں کی مدد سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی تھی اور 50 گز چوڑی تھی۔ اس میں 3 درجے تھے۔ نچلے طبقے میں درندے، پرندے وغیرہ، درمیانی طبقے میں چوپائے، جانور وغیرہ، اور بالائی طبقے میں مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح سے یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا پھل تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی اور قسم قسم کی طعنے بازیاں اور بد زبانیاں کرتے رہتے تھے۔ آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب طوفان آ گیا تو آپ نے درندوں، چرندوں، پرندوں، جانوروں کا ایک جوڑا نر و مادہ سوار کرا دیا اور مومنین کو بھی سوار کرا دیا، لیکن آپ کی ایک بیوی جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودھیہ پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی، اور طوفان ختم ہونے کے بعد آپ ماں کشتی والوں کے زمین پر اتر پڑے، اور آپ کی نسل میں بے پناہ برکت ہوئی کہ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی۔ اسی لیے انہیں آدم ثانی یعنی زمین پر موجود انسانوں کا دوسرا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ نوح کو اسی لیے سورہ نوح کہا جاتا ہے، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے۔ اس سورت کا مقام نزول مکہ معظمہ ہے، اور اس سورت کو پڑھنے سے ہمیں بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان سب فوائد کے بارے میں جو ہمیں سورہ نوح پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس سورت کو پڑھنے سے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اور اگر کوئی دشمن نیک کام میں رکاوٹ ڈالتا ہو تو اس سورت کی خیر و برکت سے پسپا ہو جاتا ہے۔
اگر کسی شخص کو کوئی دشمن بہت تنگ کرتا ہو اور جا بجا ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کرتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو 11 روز تک روزانہ 111 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ دشمن سے نجات ملے گی اور ظلم کرنے والا خود ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ یہ سورت مال میں برکت اور تجارت کے نفع کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ جو شخص روزی کے مقام پر اس سورت کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھے گا اس کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ نہ آئے گی، تجارت میں بکثرت نفع ہوگا، اور اگر اسے فوٹو کاپی کرا کر تجارت کے مقام پر رقم رکھنے کی جگہ پر رکھے تو اس کے رزق میں بے حد اضافہ ہوگا۔ رنج و الم سے نجات کے لیے بھی یہ سورت بہت مفید ہے۔ آپ یہاں ویڈیو میں یہ سورت دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری صورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ کوشش کریں روزانہ ایک بار یہ سورت لازمی پڑھیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔